دنیا میں وہ جگہیں وہ مقامات جہاں یہ انبیاء تشریف لائے، جہاں یہ انبیاء ان کی وہاں بعثت ہوئی، جہاں ان پیغمبروں پر وحی نازل ہوئی، جہاں یہ پیغمبر مدفون ہیں، جہاں ان پیغمبروں نے محنت فرمائی، جہاں ان پیغمبروں نے تجارت فرمائی، زندگی میں کسی بھی لحاظ سے جن جن مقامات پر انہوں نے زندگی گزاری، ہمیں ان تمام جگہوں سے محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ارض شام اور ارض فلسطین سے بھی محبت ہے۔ اصل موضوع آج کا یہ ہے کہ ہم فلسطین سے بے پناہ محبت کیوں کرتے ہیں، وجہ اس کی کیا ہے؟ شام کے مسلمانوں کے ساتھ ہمارے دل کیوں دھڑکتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ ان لوگوں سے، ان جگہوں سے ہماری مذہبی، دینی، اخلاقی، معاشرتی ہر لحاظ سے ہمیں تعلق ہے، ہماری نسبت ہے۔ قرآن کریم اول سے آخر تک آپ پڑھیے، آپ سمجھ جائیں گے کہ ارض فلسطین سے ہمیں پیار و محبت کس بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، کتنی مرتبہ قرآن کریم میں ان کے تذکرے فرمائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہاں مسلمان پریشان ہیں، پاکستان میں یہاں احتجاج ہیں، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، دو افراد آپس میں مل بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں تو فلسطین کا تذکرہ اور ذکر ضرور ان کے بیچ میں چھڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں ظلم ہو رہا ہے، وہاں زیادتی ہو رہی ہے، وہ سب کچھ ہے، بالکل۔ یہ ہمارے دلوں میں فلسطینیوں سے وہ محبت ہے جس کی وجہ سے ہمارے بیچ میں وہ تذکرے چل رہے ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، ہم اسرائیل کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، وجہ اس کی ہے کہ فلسطین سے ہمیں محبت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 4-5 جگہوں پر، 6 جگہوں پر، کئی جگہوں پر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک آیت گزشتہ جمعے میں نے تلاوت کی تھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ مسجد اقصی کا ذکر ہوا، فرمایا کہ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کی جگہ کو، آس پاس کی جگہ کو ہم نے برکتوں میں ڈھانپ لیا ہے، سمیٹ لیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، وہ حضرت سلیمان جن کے لیے ہم نے ہوا جیسی نفیس اور لطیف چیز کو ہم نے تابع کر دیا تھا۔ اور حضرت سلیمان، قرآن کریم کی ایک آیت میں ارشاد ہے کہ مہینوں کا سفر جہاں ہوتا تھا نا، مہینوں کی مسافت پر کوئی مقام ہوتا تھا، حضرت سلیمان ہوا کے دباؤ اور ہوا کے زور پر اس جگہ ایک شام یا ایک صبح کے وقت میں پہنچ جاتے تھے۔ اپنا تخت ہوا کے اوپر رکھا، ہوا کو حکم فرمایا اور وہ تخت روانہ ہو گیا۔ جہاں باقی لوگ 1 مہینے میں پہنچتے تھے، وہاں حضرت سلیمان چند گھنٹوں کے بعد پہنچے ہوئے ہوتے تھے۔ دنیا حیران پریشان تھی، یہ کون سا بادشاہ ہے، یہ آتا کس چیز کے اوپر ہے، اس کی سواری کیسی سواری ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ حضرت سلیمان کہاں تھے؟ فلسطین میں۔ فرمایا کہ وہ ہوائیں کہاں چلتی ہیں؟ فلسطین پر چلتی ہیں۔ فلسطین کی وہ جگہ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جس جگہ کو ہم نے برکتوں کے اندر ڈھانپ کر رکھا ہوا ہے، وہاں برکتیں ہی برکتیں، وہاں رحمتیں ہی رحمتیں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور ایک عرصے کے بعد ان کی حکومت قائم ہوئی فلسطین میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا آپ ان لوگوں کو لے کر چلیے فلسطین کی طرف، یہ وہاں ان کو وہاں جانا چاہیے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، خبردار اگر بھاگے تو نقصان اٹھاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے۔ یہ جو سامنے فلسطین ہے اس کی طرف سفر اپنا جاری رکھو اور اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا الارض المقدسہ، وہ شہر کون سا ہے؟ بڑا مقدس شہر ہے۔ التی کتب اللہ لکم،
بڑے عمدہ الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ جو فلسطین کا شہر، وہ جو مقام، وہ جگہ ہے، وہ ہم نے تمہارے لیے لکھ لی ہے، لکھ دیے ہم نے تمہارے لیے۔ دکان کے پیپر بنتے ہیں نا، فلیٹوں کے بنتے ہیں، مکانوں کے بنتے ہیں، زمینوں کے بنتے ہیں۔ جب تک ہمارے ڈاکومنٹس میں کوئی ایک پیپر بھی آگے پیچھے ہوتا ہے ہم پریشان رہتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اپنا وہ پیپر ٹھیک کرنے کے لیے۔ اس کو ٹھیک کر لو یار، کل کو مسئلہ ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ نہ، ہمارے بچوں کے ساتھ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پیپر ورک ٹھیک ہونا چاہیے، فائلنگ ٹھیک ہونی چاہیے، اس پہ پیسہ لگتا ہے، لگنا چاہیے، محنت لگتی ہے، محنت لگنی چاہیے، ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فلسطین کو تمہارے لیے لکھ دیا ہے پیپر میں، یعنی اس کے ڈاکومنٹس تمہارے نام پہ بن چکے ہیں۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پیپر تمہارے نام پہ ہم نے کر دیے ہیں، فائل پوری بنا دی ہے، تم پھر بھی پریشان ہو۔ التی کتب اللہ لکم، ہم نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے۔ بھاگنا نہیں، نہ ناکام رہو گے، پریشان رہو گے۔ اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس فرمایا ہے، بڑی مقدس جگہ ہے۔ تو یہ وجہ ہے ارض فلسطین سے محبت کرنے کی کہ وہ جگہ مقدس ہے، وہ جگہ ایسی ہے کہ جو انتہائی برکت والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینوں میں ان جگہوں کے لیے اور پھر وہاں رہنے والوں کے لیے محبت رکھی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسجد اقصی وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ دنیا میں پیغمبروں کا اجتماع تاریخ میں ایک دفعہ ہوا ہے۔ کائنات میں، دنیا میں، بڑی خوبصورت بات ہے، میں عرض کرنے لگا ہوں، دنیا میں، کائنات میں سارے پیغمبروں کا اجتماع تاریخ میں ایک دفعہ ہوا ہے۔ ہسٹری میں یہ واقعہ ایک دفعہ پیش آیا ہے، اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی بھی پیش نہیں آیا۔ اور وہ کہاں پیش آیا ہے؟ مسجد اقصی، بیت المقدس میں۔ اور کب پیش آیا؟ جب جناب محمد الرسول اللہ مکہ مکرمہ سے فرشتوں کے ساتھ معراج کے سفر کے لیے نکلے۔ اللہ کے رسول وہاں پہنچے نہیں تھے کہ انبیاء وہاں موجود تھے، استقبال ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول پہنچے نہیں تھے کہ انبیاء وہاں موجود تھے، آ چکے تھے۔ پھر سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ کے پیچھے کھڑا فرمایا، محمد الرسول اللہ کو امامت کا حکم دیا گیا، وہاں سے آپ امام الانبیاء کہلائے۔ ہمیں اس جگہ سے اس لیے محبت ہے کہ ہمیں جس پیغمبر سے نسبت ہے، محمد الرسول اللہ سے، ہم جس پیغمبر کے امتی کہلاتے ہیں، اس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم مرتبہ اور مقام جو عطا فرمایا ہے، بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں عطا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو معراج کا اصل جو سفر تھا، وہ جو شروع ہوا تھا، وہ وہیں سے تو شروع ہوا تھا، وہیں سے تو آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر سدرۃ المنتہا۔ وہاں پھر آپ کو نمازوں کا، باقی احکامات کا آپ کو تحفے دیے گئے، پھر آپ کو بڑی شان کے ساتھ دوبارہ وہیں اتارا گیا بیت المقدس میں، اور پھر آپ واپس تشریف لے آئے مکہ المکرمہ۔ ہمیں اس جگہ سے اس وجہ سے محبت ہے۔ اور پھر چوتھا سبب، چوتھی وجہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد۔ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی بھی اور مسجد کے لیے سفر نہیں کیا جا سکتا، دور دراز کے سفر۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مساجد کے ساتھ اس کو قید کر دیا ہے، اس کو بند کر دیا ہے۔ فرمایا کہ پہلی مسجد، مسجد حرام، کوئی شخص یہاں سے جاتا ہے، میں نے مسجد حرام جانا ہے، وہ جا سکتا ہے، یہ سفر بڑا برکتوں والا ہے۔ دوسری مسجد، اللہ کے رسول نے فرمایا جو میری مسجد ہے، یعنی مسجد نبوی۔ کوئی شخص یہاں سے اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے مسجد نبوی جانا ہے، یہ بڑا مبارک سفر ہے۔ مسجد حرام میں نماز پڑھی، فرمایا کہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھی، فرمایا کہ 50,000 نمازوں کے برابر ثواب دیں گے۔ اور تیسری مسجد کے بارے میں فرمایا مسجد اقصی، اور وہ مسجد اقصی جس کے بارے میں فرمایا کہ 1 نماز وہاں پڑھو گے، ہم 25,000 نمازوں کے برابر تمہیں ثواب دیں گے، اجر دیں گے۔ مسجد اقصی سے ہمیں نسبت ہے۔
اور پھر پانچویں وجہ بہت بڑی نسبت، ہمارا پہلا قبلہ رہا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اللہ کے رسول اس مسجد اقصی کی طرف وہ نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن چونکہ بیت اللہ سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے نسبت کی وجہ سے بڑی محبت تھی، چونکہ آپ ملت ابراہیمی پر تھے نا، تو اس وجہ سے بیت اللہ سے محبت تھی۔ جب آپ مکے میں نماز پڑھتے تھے تو آپ یوں نماز پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے سامنے بیت اللہ بھی آ جاتا تھا اور مسجد اقصی بھی آ جاتی تھی، وہ پہلا قبلہ بھی آ جاتا تھا۔ لیکن سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو آپ کی اداؤں پر بھی قربان ہیں، ہم آپ کی ایک ایک ادا کو نوٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول گھڑی گھڑی بار بار کبھی بیٹھے ہوتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، یوں آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور پھر نظریں جھکا لیا کرتے تھے، پھر آسمانوں کی طرف دیکھتے، پھر نظریں جھکا لیا کرتے۔ یہ کیا تھا؟ یہ راز و نیاز میں باتیں تھیں، راز و نیاز میں باتیں تھیں، بات چیت تھی پروردگار سے۔ پروردگار میں چاہتا ہوں بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے، آپ بنا دیجئے نا، آپ کا حکم ہے تبھی اس طرف نماز پڑھتے ہیں، آپ کا حکم ہوگا تو ہی اس کی طرف نماز پڑھ سکیں گے، اور ہمیں محبت ہے بیت اللہ سے، آپ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب وہ حکم نازل فرمایا تو وہ ادا بھی بیان فرما دی، قد نرا تقلب وجهك فی السماء، آپ جو بار بار نظریں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، ہم وہ ساری چیزیں نوٹ کر رہے تھے، ہمیں معلوم تھا کہ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں، آپ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، آپ کا تقاضا کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، ہمیں وہ ساری چیزیں معلوم تھی۔ چلیے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اب آج کے بعد ابھی صحیح جب آپ نماز پڑھیں تو مسجد حرام کی طرف اپنا رخ پھیر دیجیے۔ آپ کو مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا گیا، تو ہمیں مسجد اقصی سے محبت ہے کہ وہ ہمارا پہلا قبلہ، اور ہمیں مسجد حرام سے محبت ہے کہ وہ ہمارا بعد کا قبلہ۔ تو یہ ساری وہ نسبتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں شام والوں کے لیے محبت رکھی ہے، شام کی جگہ سے محبت رکھی ہے، فلسطین سے محبت رکھی ہے، اہل فلسطین سے محبت رکھی ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ آپ جو آپس میں بات چیت کرتے ہیں نا فلسطین کے مسئلے کے اوپر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ جس محبت کی وجہ سے ہمارے بیچوں میں یہ تذکرے چھڑتے رہتے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں، یہ تذکرے ہونے چاہیے۔ گزشتہ جمعے میں نے یہی تو عرض کیا تھا کہ یہ سبق اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پڑھائیے، ان کو بتائیے کہ وہ فلسطین جگہ ہماری ہے، ہم مسلمانوں کی جگہ ہے، وہ صرف فلسطینیوں کی نہیں ہے، ہم سارے مسلمانوں کی جگہ ہے۔ ہمیں نسبت ہے فلسطین سے، ہمیں محبت ہے فلسطین سے، ہمیں ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے بعض لوگوں کو بد دعائیں کرنے پر بڑا تردد ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہدایت کی دعا ہونی چاہیے۔ آپ کے جی میں نہیں آتا آپ نہ کیجیے، ہم تو اسرائیل کے لیے بد دعائیں ہی کرتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا نہیں کرتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر یہ ہیں کہ آپ لوگوں کو دعائیں دیا کرتے تھے، تو آپ کی یہ بھی تعلیمات ہیں کہ آپ ظالموں کو بد دعائیں بھی دیا کرتے تھے۔ اللہم شتت شملہم ومزق جمعہم وخرب بنیانہم، یہ کیا تھا؟ بد دعائیں تو تھی، یہ بد دعائیں تو تھیں۔ جب معاملہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر زبان دعاؤں کے لیے تیار نہیں ہوتی، بد دعاؤں کے لیے بڑی جلدی تیار ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، اسرائیل کے لیے بد دعائیں فرمائیں، فلسطین والوں کے لیے خوب خوب دعائیں فرمائیں، اور جتنا ان سے اظہار محبت ہو سکتا ہے ہمیں کرنا چاہیے۔ اجتماعی طور پہ بھی، انفرادی طور پہ بھی، ہر لحاظ سے ہمارے دل و جان ان کے ساتھ ہیں، ہماری قربتیں، ہماری نسبتیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی خوب خوب مدد فرمائے، اسرائیل کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔